بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک سٹوریز پروڈکشن کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ عرض کی کہ بات یہ ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں اور بنو سلیم کی اشراف میں سے ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میری عزت اور کالے رنگ کی وجہ سے میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقفی آئے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کے ایک کھاتے پیتے آدمی تھے، بڑے مالدار تھے، ان کی بیٹی بھی بہت خوبصورت تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ مجلس میں تو موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، حضرت عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے۔ پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھتیجا ہوا ہوں اور آپ کا قاصد ہوں، آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی شادی کا اپنے لیے پیغام لایا ہوں۔ بظاہر انہیں یقین نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ بھاگ جاؤ، کہاں کی بات کرتے ہو؟ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے غریب تھے، پہلے غم کھائے ہوئے تھے تو ڈر کے وہاں سے پیچھے ہٹے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، حسن و جمال میں مشہور بیٹی کے کان میں آواز پڑی۔ بیٹی نے پیچھے سے آواز دی کہ اے ابا جان، سوچ تو لیا کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے تیار ہوں، میں کالے گورے کو نہیں دیکھتی، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ ابا جان، میں تیار ہوں اور کہہ دو کہ میں شادی کروں گی۔ حضرت عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے پیچھے گئے۔ آپ مجلس میں تشریف فرما تھے، جب دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، فرمایا، تو نے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطا ہو گئی، معاف فرمائے، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آپ نکاح پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا، 400 درہم مہر مقرر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ سعد، لڑکی کو لے کر آؤ، کوئی بارات وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی۔ فرمایا، سعد جاؤ، بیوی کو لے کر آؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے کہ میں 400 درہم کہاں سے پیدا کروں اور اس کو کیسے لے کر آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو، گھبرانے کی بات نہیں، جاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دے دیں، تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 مہر ادا ہو جائے گا اور 200 سے اپنا کوئی کام کر لینا، نہ گھر، نہ کوئی در اور نہ ہی کوئی اور چیز، کوئی کپڑا ہی لے لینا۔ عرض کیا، بہت اچھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے خوش ہو کر 200 سے زائد دیا۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہیں، کیونکہ ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے والا ہے، اس کے جذبات کو کوئی سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے جس پر خود گزر رہی ہو۔ کیا جذبہ ہوگا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کہنے لگے، لڑکی کو لینے بعد میں جاؤں گا، پہلے تو کچھ سودا بازار سے خرید لوں، 400 تو مہر میں گیا، باقی کا کیا کروں؟ کچھ کا کپڑا اور کچھ کا کھانے پینے کا سامان خرید لوں گا تاکہ میرا کام چل سکے، گھر کی مشکل حل ہو سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے تو ایک آواز کان میں پڑی کہ اے اللہ کے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم زمین پر جم گئے۔ سارے جذبات، سارے احساسات کو ایک بول نے نکال کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ کوئی ہے ایسا ایمان والا جو اتنے بڑے جذبات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر قربان کرے؟ آسمان پر ایک بار پھر پوہ نکال ڈالی،
یوں کہا کہ اے زمین و آسمان کے رب اللہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، میرا یہ مال اب شادی پر نہیں لگے گا، میرا یہ سارا مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی، تیرا رسول بھی راضی اور مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ نہ شادی یاد رہی، نہ رات کا وصال یاد رہا، نہ بیوی یاد رہی، بس یاد رہا تو اللہ اور اس کے رسول کا کام یاد رہا۔ گھوڑا خریدا، ڈھال خریدی، تلوار خریدی، چہرے کو چھپایا اور سوار ہوئے، چہرے کو چھپا کر صرف آنکھیں ننگی رکھی، باقی چہرہ چھپا ہوا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے چوڑے سر پر خوج نہیں پہنتے تھے جیسے رومیوں کی عادت تھی، معمولی سامان ہوتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ارے یہ کون ہے چہرہ چھپائے ہوئے، اور آپ کو خبر ہے کہ یہ کیوں چھپایا ہے چہرہ؟ اس لیے چھپایا ہے کہ اگر مجھے حضور نبی کرم نے دیکھ لیا تو کہیں واپس نہ بھیج دیں کہ ارے تو کہاں جا رہا ہے، میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا۔ یہ خیال ہے کہ کہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو واپس نہ ہو جاؤں۔ کسی نے پوچھا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ارے اللہ کا بندہ کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی مدد کے لیے تمہارے ساتھ آ گیا، چھوڑو اسے۔ اب جو ہوئی ٹکر اور میدان جہاد میں اترے اور لڑتے لڑتے حضرت سعد کے گھوڑے کو جو تیر لگا، گھوڑا الٹ کے گر گیا اور گر کر مر گیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ گرے اور جلدی سے اٹھے، جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازوؤں کو دیکھا، ان کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تو مجھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتا ہے۔ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول میں سعد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری لے، تو جنتی ہو گیا، تو خوشبخت ہو گیا، بس اس کا سننا تھا کہ چھلانگ لگائی مجمع میں، یہاں تک کہ مجمع میں سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر گئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور آنسوؤں کی لڑیاں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں پونچھ رہی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو حضرت سعد کے چہرے پر گر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری خوشبو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ اے سعد، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ رو رہے ہیں۔ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا اور فرمایا رب کعبہ کی قسم، سعد حوض پر پہنچ گیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حوض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حوض وہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، جو ایک دفعہ اس کو پی لے گا پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس حوض کے 4 کنارے ہیں، پہلے کنارے پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور دوسرے کنارے پر حضرت عمر فاروق اور تیسرے کنارے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے کنارے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ چاروں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنارے پر کھڑے ہوں گے اور امت آ رہی ہے، یہ پلا رہے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حوض کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اس حوض پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مختلف باتیں آپ میں ملاحظہ کی، ایک تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو رویا ہوں تو اپنے اس صحابی کی قربانی پر رویا ہوں، اور میں ہنسا اس بات پر کہ جب میں نے جنت میں اس کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا، اور اس لیے میں نے منہ پھیر لیا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور تیز دوڑ کر آ رہی ہیں کہ ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا اور ان کے پاؤں میں پاسیب چھن چھن کرتی مجھے نظر آ رہی تھی، تو میں نے شرم سے منہ پھیرا اور فرمایا کہ جاؤ ان کی بیوی سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرما دی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو
سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔